ذرا دشمن کی سازش دیکھو، یہ کھول کھول کے بتلا رہا ہوں تاکہ سمجھو۔ نعرہ ہمارے ہاں کیسے لگتا ہے؟ نعرے تکبیر تو کیا کہتے ہیں؟ بولو اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، یا اللہ کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کا، اللہ اکبر کا مطلب کیا؟ اللہ سب سے بڑا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں، نعرے رسالت، ہاں یہ دیکھو شیطان، یا رسول اللہ، یا اللہ نہیں کہلوایا شیطان نے۔ حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو تم رسول اللہ نے کہا ہے مجھے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادنا سے بچے کو یہ اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر یہ درس دے رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہے تو رب سے مانگو، مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ مدد طلب کرنی ہے تو رب سے طلب کرو، اللہ سے طلب کرو۔ اور سنو تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرا نعرہ کس کا لگتا ہے؟ نعرے حیدری، یا علی۔ ان کا نمبر مشکل کشا نبی سے بھی آگے بڑھ گیا، مشکل کشا اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں لگایا گیا۔ یا علی مشکل کشا، مشکل کو حل کرنے والے۔ اور اس کے بعد کس کا نعرہ لگتا ہے؟ ہاں، نعرے قادری، یا غوث المدد۔ دیکھیں کفر کتنے رنگ اور کتنے ڈھنگ بدلتا ہے۔ یہ ہے شرک باللہ، اور یہ ایسا شرک ہے جس کا کرنے والا زندگی بھر نماز روزے حج زکات بھی کرتا رہے، رب ذوالجلال کی قسم فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، رب فرماتا ہے اس کے تمام اعمال ہم ریت کے ذروں کے برابر اڑا دیں گے۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ عمل کر کر کے، نماز روزے حج زکات پڑھ پڑھ کر کے سب تھک چکے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں حکم دیں گے اسی بدعملی بدعقیدگی کی بنا پر کہ وہ منہ کے بل جہنم میں ڈھکیل دی جائے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہوش کے ناخن لو اللہ کی قسم، اور اللہ عز و جل کی قدر اور اس کی عظمت اور اس کی جلال اور اس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کے تصرفات اور اس کے علم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا، اللہ کے نبی نے، ذرا یہ حدیث میں مکمل کر دوں پھر میں بتاؤں کہ اللہ عز و جل کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعْلَمْ، اے بچے جان لے، ان الامہ لو اجتمعت، امہ اگر پوری امت، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو کوئی بھی ہو، امہ پوری قوم پوری امت پورے لوگ دنیا کے سارے لوگ، لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لا ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اگر کائنات کے سارے لوگ اس بات کے اوپر جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، پوری کائنات مل کر تمہیں کچھ دینا چاہے، تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، مگر اللہ تمہیں فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو وہ سارے کے سارے مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اگر پوری قوم پوری دنیا اس بات کے اوپر متفق ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں لیکن اللہ تمہیں نقصان نہ پہنچانا چاہے تو یہ پوری کائنات مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی۔ یہ دیکھو، یہ ہمارے نبی نے یہ ایک عقیدہ بتلایا ہے، ایک عقیدہ بتلایا ہے کہ میرے امت کے لوگوں تمہارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو میں اپنے اس بچے کو سکھلا رہا ہوں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی عقیدہ بتلائیں۔
ہم اپنے بچوں کو تو 14 برس تک چھوٹے 16 برس تک بھی بچے ہی سمجھتے ہیں. بچیاں جوان ہو گئیں پھر بھی ہماری نظروں میں وہ چھوٹی ہی رہ نظر آتی. ہم انہیں ایمان اور عقیدے کی بات نہیں بتلاتے. یہ سوچتے ہیں ان کی سمجھ میں اتنی ہائی لیول کی بات نہیں آئے گی, ان کی سمجھ میں قصے ہیں, کہانیاں ہیں, افسانے ہیں, پرچے ہیں, یہ ہیں خرافہ, انٹرنیٹ سمجھ جاتے ہیں. لیکن توحید کی بات ہمارے بچے ہم انہیں نہیں بتلاتے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ تربیت کرنی چاہیے اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو, تاکہ وہ بچپن ہی سے اللہ عز و جل کی قدر اور قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے عزیزو, اللہ اکبر, اللہ عز و جل کی شان اور اس کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہو؟ اللہ عز و جل, اللہ اکبر کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, سنو, اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اگر تمہیں اللہ کوئی عذاب کوئی دینا چاہے تو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اگر اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے. اب ان تعویذ اور گنڈوں کے مفاسد کیا ہیں؟ یہ عقیدہ ہمارا ہے اور مسلمانوں کا ہونا چاہیے, لیکن اب تعویذ اور گنڈے بیچ میں آ کر کے ان عقیدوں کو کس طرح سے پامال کرتے ہیں اور انسان کے دل و دماغ سے, دل سے ان عقیدوں کو کس طرح مجروح کرتے ہیں, وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1, اس تعویذ اور گنڈے کے اوپر ایمان اور یقین رکھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا اپنی امت کو کہ قضاء اور قدر, تقدیر کے اوپر ایمان رکھو, قلم سوکھ چکا ہے, روشنائیاں سوکھ چکی ہیں اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں, صحیفے خشک ہو چکے ہیں, یعنی جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہونا ہوگا. اللہ عز و جل نے اگر تمہیں فائدہ لکھا ہے تو فائدہ ہوگا, نقصان لکھا ہے تو نقصان ہوگا. یہ عقیدہ تعویذ اور گنڈوں سے مجروح ہوتا ہے. کس طرح سے مجروح ہوتا ہے؟ یہ ایمان کا عظیم رکن ہے. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ بولو, 5, بولو. ہاں, بہت کم آواز آ رہی ہے, یا تو میں سن نہیں رہا ہوں دوری کی وجہ سے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اسٹیج چھوٹا رکھو, نیچے رکھو, لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ بالکل جو ہے اتنا اونچا اسٹیج رکھتے ہیں کہ نہ میری آواز تو آپ تک پہنچتی ہے لیکن آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پاتی. وہ میری عادت ہے سننے کی اور سنانے کی. اللہ ہمارے ان بھائیوں کو, منتظمین کو عقل دے, سمجھ دے, اور بالخصوص عاقل صاحب کو اللہ عقل دے. کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ نیچے اسٹیج لگانا, نیچے مجھے بڑا برا لگتا ہے اوپر بیٹھ کر کے اور اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2, میں نے کہا تھا میری عادت ہے کھڑے ہو کے تقریر کرنے کی. میں بیٹھ کے تقریر نہیں کر پاتا ہوں, بیٹھ کے آدھا میٹر میرا نیچے ہی چلا جاتا ہے, خلاص وہ سمجھ ہی نہیں آتی مجھے بیٹھ کر کے. میں کھڑے جتنا رہتا ہوں مجھے خوب سمجھ آتی ہے مجھے کیسے مخاطب کرنا ہے. میری عادت نہیں ہے بیٹھ کے تقریر کرنے کی واللہ, لیکن مجبور ہوں میں. لائے بھی تھے, ہاں پتہ نہیں وہ ایک بنا کر کے وہ بھی ہٹا دیا گیا ہمارے سامنے سے. کیا مصلحتیں تھیں, نہ جانے کون سی وہ مصلحت کے حامل تھے, چلا کے تیر جو اپنی کمان چھوڑ گئے, ہے نا. مجھے بٹھا دیا آپ نے یہاں, ہاں, اور جناب علی وہ چھوڑ دیا گیا. وہ ورنہ واللہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ بتاؤں, لیکن آئندہ اگر کوئی ہمارے کارپینٹر بھائی لوگ ہیں تو ان کی مدد کرو بھائی. ایک اس طرح کا اسٹیج جیسا بنا کے بہترین سا ہلکا پھلکا سامنے رکھ دو, کھڑا ہو کے تقریر کروں گا. بیٹھ کر کے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. بہرحال پھر بھی چلیں, جو باتیں ہیں سمجھ لیں اس کو. اللہ تعالی آئندہ مہینے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ سب تیاری ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو یہ ایک بات یاد رکھیں, اس سے ارکان ایمان کا ایک رکن ہے تقدیر کے اوپر ایمان لانا. ارکان ایمان 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اللہ کے اوپر ایمان لانا, جس کو ایمان مجمل بھی کہا جاتا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ہمارے بھائیوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں. تمہیں ایمان مجمل بھی نہیں کہتے, مجمل کہتے ہیں. مفصل, عجیب و غریب. تمہیں ایمان مجمل ایمان مفصل کا پتہ نہیں, چلو فتوے دینے, چلو ان کو یہ کہنے. ایمان مجمل, ایمان اللہ کے اوپر ایمان لانا, اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا. کتنا ہو گیا؟ 4 کہ 3؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ہمارے ساتھ رہیے. اللہ کے اوپر ایمان لانا نمبر 1. نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا نمبر 2. نمبر 3 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا. نمبر 4 اللہ کے نازل کی ہوئی
کتابوں پر ایمان لانا، اور نمبر 5 اللہ کے بولو یوم آخرت پر ایمان لانا، بولو نا اللہ کے نہیں، یوم آخرت پر ایمان لانا، یعنی آخری دن پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ عقیدہ مجروح ہوتا ہے اسلام میں یہ عقیدہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیہ مانگو، اپنے اعمال اگر تم کم کر رہے ہو تو زیادہ کرنے کی کوشش کرو، اگر جزا فضا کرنی ہے، اگر رونا اور گڑ گڑانا ہے تو مصلی بچھا کر رات کی تنہائیوں میں اپنے مالک حقیقی کو آواز دے لو، ادعونی استجب لکم، رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ یہ عقیدہ اسلام نے دیا ہے کہ جب تم پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، مقدمے نہ جیت رہے ہو اور پریشان ہو، تجارتیں فیلڈ ہو جائیں، صحت تندرستی ڈاکٹر انکار کر دیں اور روزی روٹی تنگ ہو جائے، تب ایسی صورت میں کیا کرو؟ اپنے مالک سے دعا کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنے مالک سے رو گے، جزا فضا کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے، اپنے گناہوں سے استغفار کرو گے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا يرد القدر الا الدعاء۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہارا مقدر تنگی لکھا گیا ہوگا، اگر تمہارے مقدر میں وہ پریشانی لکھی گئی ہوگی، تم اپنے مالک سے جزا فضا کرو گے، اپنے مالک سے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، رب ذوالجلال تمہاری تقدیروں کو میٹ کر نئے سرے سے تمہاری قسمت تحریر فرمائے گا۔ لا يرد القدر الا الدعاء، دعا کرو گے تمہاری تقدیریں بدل جائیں گی۔ لیکن یہ تعویذ گنڈے کرانے والے کیا کرتے ہیں؟ اولاد نہیں ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، قرآن نہیں دیکھتے، اللہ کے اوپر کون اللہ سے جزا فضا کرتا ہے؟ ہاں میٹھا میٹھا ہپ فٹافٹ، ارے فلانے حضرت ہیں ان کے پاس چلو، تعویذ لکھاؤ، چٹ مگنی پڑھ بیا، 9 مہینے کے بجائے 3 ہی مہینے میں اولاد فارغ ہو جائے گی، لختے جگر دیکھ لو گے، گود ہری ہو جائے گی۔ اس لالچ میں اللہ کی قسم مزاروں کے اوپر، خانقاہوں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے، اعوذ باللہ۔ ایک بھائی ہمیں واقعہ بتلا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے انہوں نے توبہ کیا، بعد میں کہنے لگے کہ میرا واقعہ ہے میرے اپنے ساتھ کا، میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، میں نے اپنی بیوی کو لیا اور بیوی کے ساتھ اپنی چچانی کو لیا کہ میری چچانی میری بیوی کے ساتھ رہے گی، میری چچی میری بیوی کے ساتھ رہے گی، اور مجھے سعودی عرب آنا تھا جلدی سے، اس لیے میں گیا اجمیر یا کسی درگاہ کے پاس، اور وہاں حضرت سے بات چیت کی، نظر نذرانے دیے۔ حضرت نے کہا 1 ہفتہ قیام کرنا پڑے گا، 1 ہفتہ قیام ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، میں ایسے دعائیں کروں گا کہ اس کو اولاد ہو جائے گی۔ نظر نیات بولے میں نظر نیات چڑھا کر کے ربانی صاحب چلا آیا اور چچی کو اور بیوی کو وہیں چھوڑ دیا۔ میں یہاں آیا، 9 مہینے کے بعد پتا چلا میری بیوی حاملہ تو نہیں ہوئی لیکن میری چچی کو حمل ٹھہر گیا، انہیں اولاد ہو گئی۔ اب اشارہ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ دعائیں کس کے لیے کروانے بیچارہ گیا تھا اور فائدہ کون اٹھا لیا؟ گود کس کی ہری ہو گئی جس کی ہری نہیں ہونی تھی۔ اس طرح سے ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا الٹا ہو گیا، جادو کیا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا۔ یہ وہ جادو نہیں ہے جو الٹا ہو، یہ جان بوجھ کے الٹا ہوا ہے۔ ارے وہ نہیں تو وہ یہ تمام حرکات ہوتے ہیں، اعوذ باللہ۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں؟ تو ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی تقدیر کا انکار کر بیٹھتا ہے، ایک طرح سے اللہ عز و جل سے دور ہو کر جوتشیوں، نجومیوں، پاکھنڈیوں، تعویذ گنڈے پلیتوں اور یہ پیر اور سادھو سنتوں، ان کے چکروں میں پڑھ کر اللہ عز و جل سے اس کا رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ کٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تعویذ اور گنڈے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ عام طور پر آپ دیکھو گے تعویذ گنڈے پلیتے جو کثرت سے کراتے ہیں وہ توہم پرست ہوتے ہیں، توہم پرست سمجھتے ہیں، وہم کے شکار ہو جاتے ہیں۔ چھینک آئی، ارے فلانی نے جادو کیا ہوگا، کہیں گاڑی الٹ گئی، ہو نذرانہ بھول گئے، فلانے بابا کے مزار پر ہم نے چادر نہیں چڑھائی، اس کا نتیجہ ہے یہ۔ واللہ توہم پرست ہوتے ہیں، کوئی بھی حادثہ ہوگا فٹ سے الزام اس طرح کے ہیلے اور حجتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔